صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا باته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أخبر وقال السلام عليك يا أمه. فقلت يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الوعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله
طرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والأكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذننا أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبر ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة رجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام
إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. غم شبیر میں جو اشک بہانے کا نہیں، مجرم وہ چمے خلد میں جانے کا نہیں. کہا عباس نے حیدر سے لب کوثر پر، بے سکینہ کے تو میں پیاس بجھانے کا نہیں. بولش قبر بناگا تیری ننھی سے، تجھ کو اصغر میں بیابا میں سلانے کا نہیں. جز حسین ابن علی حشر میں کوئی بھی دبیر، ہم گناہگاروں کو دوزخ سے بچانے کا نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. علی کا نام جو لے کر کلام کرتا ہے، علی کا جو نام لے کر کلام کرتا ہے، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، لحد میں بھی ان کی مدد ایمان کرتا ہے. علی کا ہو میں چھوٹا سا غلام، علی کا ہو میں چھوٹا سا غلام، پڑھتا ہوں میں ان کا ہی سلام، پڑھتا ہوں میں ان کا ہی سلام. ہر مشکل میں وہ کام آئے، اے دل میں میرے علی کا نام. اس سے ایسا کوئی اور شعر نہیں. عباس کے نام میں تو زیر نہیں. نعرہ سلوات. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے
اس باغ نبوت کی گلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہے. حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. نعرہ حیدری. ایک سلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ایک شعر عرض ہے آپ سارے ہمارے عدالت کے لیے. ماتم کا نشاں ہے, کیا کہتے ہیں؟ ماتم کا نشاں ہے سجدے کا بھی نشاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماتم کا نشاں ہے سجدے کا بھی نشاں. کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین سے. کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین سے. ایک سلوات میں صلی علی محمد آل محمد. ہے مشورہ اے محترم, ناد علی پڑھتے رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے مشورہ اے محترم, ناد علی پڑھتے رہو. پاسا سکیں گے پھر نہ غم, ناد علی پڑھتے رہو. کیسی بھی ہو مشکل گھڑی, سر پہ مصیبت ہو کھڑی, ٹل جائیں گے رنج و علم, ناد علی پڑھتے رہو. کشتی گھری جب نوح کی, ہاتف نے یوں آواز دی. کشتی گھری جب نوح کی, ہاتف نے یوں آواز دی. طوفان جائے گا یہ تھم, ناد علی پڑھتے رہو. جب مارکا خیبر کا تھا, احمد سے خالق نے کہا. جب مارکا خیبر کا تھا, احمد سے خالق نے کہا. پہنچیں گے حیدر ایک دم, ناد علی پڑھتے رہو. تربت سے ہم ڈرتے نہیں, جنت طلب کرتے نہیں. پڑھتے ہوئے نکلے یہ دم, ناد علی پڑھتے رہو. ذکر علی عبادت تیری
بن جائے ایک عادت تیری ذکر علی عبادت تیری بن جائے ایک عادت تیری یہ زندگی نہ ہو جائے کم ناد علی پڑھتے رہو ذکر علی عبادت تیری بن جائے ایک عادت تیری یہ زندگی نہ ہو جائے کم ناد علی پڑھتے رہو نعرہ صلوات نعرہ صلوات صلی علی محمد حسین بادشاہ حسین سربراہ حسین دی پناہ بنا الہ الہ جو سر کٹا کے گھر لٹا کے دین کو بچا گیا یہ سب حسین سے ہے 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 جو مہر ماہ میں ہے روشنی حسین سے ہے جو لا الہ میں ہے بندگی حسین سے ہے جو قتل گاہ میں ہے زندگی حسین سے ہے حسین خود ہے نبی یہ نبی حسین سے ہے بھرم نبی کا نہ باقی خدا کدی ہوتا اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا یہ سب حسین سے ہے 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 بہت سے غیر ہیں شہ کی عزا کے زیر نگیں کسی پہ ہو نہ ہو رکھتے ہیں کربلا پہ یقین وہ لوگ بھی ہیں خدا تک جو مانتے ہیں نہیں درے حسین پہ جھکتی ہے پھر بھی ان کی جبیں جو دہریے ہیں شہ مشرقین کہتے ہیں اس اعتبار کی حد کو حسین کہتے ہیں یہ سب حسین سے ہے یہ سب حسین سے ہے کوئی بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے نام حسین شعور و ضابطہ و حوصلہ ہے نام حسین وفا و عشق و رضا و عطا ہے نام حسین سلام منقبت و مرثیہ ہے نام حسین یہ دین لگتا ہے جب حق کی دین لکھتے ہیں حسین لگتا ہے جب بھی حسین لکھتے ہیں یہ سب حسین سے ہے یہ سب حسین سے ہے نعرہ صلوات نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں جناب چاند شاہد
السلام کی شان میں آپ لوگ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیں. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک, نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک, کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. خدا بھی ناز کرے خدا بھی ناز کرے مہر عالمین بنے, ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے, ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو, سلام کرتی ہیں اصغر شہادت تم کو, ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. شیخ ملازہ کیجئے. ہاں شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے, شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے, دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے, ہے تیرے پاس تو لے حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ہاں خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری,
خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، حسین کے باہر نعرہ سلوات یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اور لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے کہ آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اور اس مذاہب پہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کہ گوارا کر نہیں سکتی ہے حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو
صبحوں کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، اور درے بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، کہ بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، بکاری شام غریباں میں ثانیہ زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، نعرہ صلوات۔ ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے بیچ مولانا صاحب جو مضمون پیش نظر رکھا ہے وہ معرفت توحید ہے۔ یہ ایک مشکل مضمون ہے، اور لیکن مولانا صاحب سے ماشاء اللہ اس مضمون کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے، اور مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باوز بلند الصلوات۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز کریں۔ ایک بار نعرہ صلوات۔ خاندان زہرا باوا بلند صلوات کیجیے۔ قائم آل محمد کے ظہور و سلامتی کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ خوف الفتن، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته
وابتدأ بالشهور ميداء الأرض والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے حق چاہدہ معصومین علیہ السلام ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں پروردگار عالم تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. جتنے حضرات دام دل میں سخن قدم اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں پروردگار عالم ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے تفضل دعوت فرمائے. بعد بلند صلوات پہ ماشاءاللہ میں آپ دوستوں کا بزرگوں کا عزیزوں کا شکر گزار ہوں. میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور بالاخص میں ان تمام مداح خانوں کا انہیں اور بالاخص ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ جنہیں آپ تیار کر رہے ہیں کتنے اچھے انداز میں انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سارے مل کے صلوات بھیجے. ابتدا چونکہ یہیں سے کر لیتے ہیں کچھ تمہیدی جملے ہیں کہ ہر چیز کی ہمارے لیے ایک مثال رکھی ہے تاکہ لوگ مثال کو دیکھ کے وہ سمجھ جائیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو صحیح مومن و مسلمان بننا چاہتے ہو معرفت توحید حاصل کرنا چاہتے ہو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر فرماتا ہے مجھے بچوں کے 5 خصائل پسند ہیں. جی چونکہ بات یہیں سے شروع ہو گئی تو یہیں سے شروع. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم معرفت توحید یعنی میرا وہ جملہ ہے معرفت توحید حاصل کرنا چاہتے ہو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو پکے مسلمان بننا چاہتے ہو مومن بننا چاہتے ہو کامیابی دنیا آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی 5 خصائل 5 عادتیں پسند ہیں. اگر تم نے وہ اپنا لی یہ ہے بچوں کی خصلتیں لیکن مثال تمہارے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ بچے جب کوئی چیز اپنے ماں باپ سے مانگنا چاہتے ہیں تو جب نہیں ملتی مانگنا چاہتے ہیں تو بچے رو کے مانگتے ہیں. ماں باپ سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو بچے رو کے مانگتے ہیں انہیں چیز مل جاتی ہے. جب تم اللہ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو اللہ سے کچھ چیز مانگنا چاہتے ہیں کوئی حاجت تم چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے تو اگر ایک آنسو بھی اگر آپ کا نکل آیا تو اتنا غفور رحیم ہے وہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم مالک حقیقی سے کچھ حاصل کرنا چاہیں مگر وسیلہ انہیں بنانا چاہیں جیسے اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے ان کے وسیلے سے اگر اللہ سے مانگے اور ایک آنسو اگر نکلا ہے وہ اتنا غفور رحیم ہے. کتنا ہی بندہ
کتنا ہی مطلب یہاں پہ دنیا کا دستور ہے، کسی سے ناراضگی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو بڑی کوشش کرتا ہے بھائی راضی ہو جائے، تو وہ اتنا متکبر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر کتنا ہی ہو، لیکن اللہ کا کتنا ہی نافرمان بندہ ہو، کتنا ہی نافرمان بندہ ہو، مگر اس کے دربار میں ایک آنسو اگر نکل گیا، وہ اتنا غفور رحیم ہے، سارے کے سارے غلطیاں اور گناہ معاف کر دے گا۔ تو بچوں سے یہ سیکھو، جس طرح بچے رو کے مانگتے ہیں تم اللہ کے دربار میں آؤ، اور ایک آنسو اگر نکل گیا پھر دعا مانگو، دیکھو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسرا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اسی وقت اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے پھر وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی ان بچوں میں تکبر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہو تو تکبر اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو بچوں سے حاصل کرو، بچوں سے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بچوں کو کوئی چیز دی جائے، بچے ذخیرہ نہیں کرتے، جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، اور اگر تم یہ کہو کہ یہ چیز آج ملے گی کل ملے گی یا نہیں، تو چھٹے امام سے پوچھو کہ مولا آج تو میں مل رہا ہے تو کل کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تم کل کی بات کر، جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا، کل بھی وہی دے گا۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کل آ جائے اور تم نہ ہو، تو یہ بچوں سے وہ ذخیرہ نہیں کرتے، بچوں سے سیکھو۔ اور پھر فرمایا کہ بچے جب کھیلتے ہیں لڑتے ہیں پھر ویسے کے ویسے دوست ہو جاتے ہیں، یعنی بچے آپس میں لڑتے ہیں پھر بعد دوست ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مومن کو مومن کے بارے میں نہ حسد ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے، نہ بغض ہونا چاہیے۔ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو تو ایک دوسرے پہ صلح کرنے کی کوشش کرو، اگر نہیں سمجھ سکتے تو یہ طریقہ بچوں سے سیکھو، بچوں سے سیکھو کس طرح وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیغمبر نے جب فرمایا کہ مومن اور مومن کے درمیان نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں بتائیں، بڑی فضیلت ہے، تو کسی نے کہا مولا میں تو وہ حاصل نہیں کر سکتا، گزر گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے پھر بھی تمہیں مایوس نہیں کیا ہوا، اس کا ثواب تمہیں مل سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب مومن اور مومن کے درمیان صلح کرانے کے لیے جب تو قدم بڑھائے گا، اس کے بدل میں تمہیں مولا وہی ثواب دے گا جو لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ بچوں سے سیکھو۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا کہ دیکھو بچے گھر بناتے ہیں، مٹی سے گھر بناتے ہیں، پھر وہ خراب کر دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر خراب کر دیتے ہیں۔ تم دنیا میں یہ جو گھر بنا رہے ہو، یہ محل کھڑے کر رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے تم نے اس میں رہنا ہے؟ بلکہ یہ دیکھو کہ جو دینے والا کون ہے، وہ دیتا بھی ہے، وہ لیتا بھی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تم نے نہیں رہنا۔ اس لیے مولا کائنات جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو مرنے والوں سے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو محل تم بنا کر گئے تھے آج اس محل میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھے ہم نے جانا ہے یہ ہماری عارضی چیز ہے، عارضی چیز ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ آزمائش ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے گھر کو جنت نہیں بناؤ گے اس جنت کی خواہش نہ کرنا، اس جنت کی خواہش۔ تو یہ تمہیدی چند جملے پیش کر رہا ہوں، پھر اپنے اس انشاءاللہ موضوع سے آپ کو منسلک کر دیتا ہوں کہ گھر کو جنت بناؤ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام اتفاق آئے تو جناب سیدہ گھر کا کام کاج کر رہی تھی، دیکھا مولا علی علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے،
گھبرا تو نہیں ہے نا میری بات میں جا رہا تو نہیں ہو گیا؟ یہ جامع اخبار سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو ہاتھ بٹا رہے تھے، رسول خدا تشریف لائے، مسکرائے کہ یا علی تیرے اس عمل کو خدا نے بہت پسند کیا ہے۔ خدا نے بہت پسند کیا ہے کہ جو اس گھر میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ کو اتنی یہ عمل پسند ہے کہ اسے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ بہت فضیلتیں بتانے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک وہ آدمی اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جو اپنے گھر میں میاں بیوی ہو، اپنے گھر میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے، اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر نہیں بنائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میری بات سمجھ آئی کہ ناراض نہیں ہو گئے نا؟ آپ کے یہ نہیں کر، میں تو ایک حدیث مولا کی سنا رہا ہوں نا، وہ ایسی باتوں کے بعد بچوں پہ چلی تھی، اس لیے بات یہاں پہ آ رہی۔ تو کسی نے جناب فضا نے پوچھا بی بی آپ تو جنت میں جلدی چلی جائیں گے، آپ تو ماشاءاللہ جنت خرید لی ہے۔ تو جناب فضا نے میرے دوست ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، اگر سمجھ میں آ گیا تو ضرور حوصلہ افزائی کرنا۔ جناب فضا نے کہا تم کس جنت کی بات کرتے ہو؟ جو نماز پڑھنے کے بعد ابھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ جنت ملے گی یا نہیں، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، سارے کرتے ہو، کس کے لیے؟ جنت کے لیے، جنت مل جائے، دیکھی بھی نہیں، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، تم اس جنت کی بات کرتے ہو جس سے دیکھا نہیں۔ میں نے تو وہ جنت حاصل کر دی ہے، ارے جس گھر میں علی و بطول رہتے ہیں اس جنت سے بہت افضل ہے، اس جنت سے بہت افضل ہے وہ گھر۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں پہلے اپنے گھر کو جنت بناؤ، پھر اس جنت کی خواہش کرو۔ جنت کا گھر وہی ہوگا جس میں گھر کے سارے افراد ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہتے ہیں، وہ جنت ہے۔ اور جس میں ہر وقت کھڑکھڑ لگی رہے تو گھر میں یہاں تم نے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا اور وہاں جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ صلوات محمد اس لیے مولا کائنات کا جو یہ خطبہ ہے، خدا کی قسم مولا کائنات کا یہ خطبات اگر پڑھے، نہج البلاغہ میں پڑھے، تخلیق کائنات کے بارے میں جو آپ نے پڑھا، جو میرا موضوع ہے اسلام اور معرفت توحید، وہ اگر دیکھیں تو گھر کا ہر فرد، ہر انسان، ہر مسلمان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ علی کی اتنے کمال، دراصل مولا علی بتاتے ہیں کہ یہ مجھ میں کمال نہیں ہے، اگر علی کا کمال نظر آئے تو پھر اس کا کتنا بڑا کمال ہوگا جو علی کا بھی خدا ہے، جو علی کا بھی خدا ہے۔ اور اسی طرح مولا کائنات فرماتے ہیں صلوات محمد و کہ وہ اللہ فطر الخلائق بقدرتہ، وہ اللہ جس سے تمام خلائق مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی۔ اور پھر خدا نے ایک مقام پر یہ کہا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ خدا کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہ قرآن میں ہے، اللہ نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے، معصومین سے بھی پوچھا گیا کہ جب اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر وہ ایک دن میں کن فیکون سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ 6 دنوں میں اللہ نے بنایا، 6 دنوں میں۔ اور پھر خدا نے اس وقت تو کہتے ہیں کہ نہ آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، ستارے بھی نہیں تھے،
تو دن تو بنتے ہیں زمین کی گردش سے، سورج ان کے حرکات سے دن تب بنتے ہیں نا. وقت یہ تب ہوتا ہے جب سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، رات بھی ہو، پھر دن بنتے ہیں. جب اس وقت دن بھی نہیں تھے تو یہ کون سے دن تھے؟ یہ کون سے دن تھے کہ 6 دنوں میں اللہ نے بنایا؟ ابھی دنوں کا تو وجود ہی نہیں ہوا تھا. بھائی آسمان کیسے، نہ سورج تھا نہ چاند تھی، تو وقت نہیں تھا. تو بھائی دن تو وقت سے بنتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں بنایا، اور پھر 6 دنوں میں بنایا تو وہ علی کل شیء قدیر کیسا ہے؟ وہ ایک لمحے میں بنا سکتا ہے. تو کسی نے چٹے امام سے پوچھا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے تو کیا وہ اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ وہ جو ہے نا پوچھا کہ اللہ، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اس کے قدرت میں کوئی کمی نہیں، لیکن جسے وہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگی، جو مخلوق ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کیوں بنایا؟ دراصل میں اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب دنیا میں جب بھی کوئی چیز بناؤ تو اس کے لیے تدریج اور ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہر کسی کو یہ حاصل نہیں ہوتی. آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آسان کر دیں کہ اگر شادی ہو جائے دولہا اور دلہن کی، اور دولہا والے کہیں کہ میرے لیا ہم تو کل بچہ چاہتے ہیں، وہ جو ہے یعنی اگر شادی ہو جائے وہ کہے میرے اللہ ہمیں کل بچہ دے دو، تو ہو سکتا ہے ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ مسئلہ آسان کر دیا. اللہ نے کہا اس کے لیے میں نے کہا کہ جب دنیا میں جب کوئی چیز بنانا چاہو تو اللہ ہر چیز فطرت پہ بناتا ہے. فطرت پہ بناتا ہے کہ جب شکم مادر میں خون جمع ہوتا ہے، اس خون جمے ہوئے لوتھڑے سے پھر اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے. ایک ٹائم مقرر کرتا ہے، یکدم نہیں. گوشت کے لوتھڑے پہ پھر ہڈیاں بناتا ہے، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے پہ پھر گوشت چڑھاتا ہے. گوشت چڑھانے کے بعد پھر اس میں اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس میں روح پھونکو، اس میں روح پھونکی جاتی ہے. شکم مادر میں وہ جاندار ہو جاتا ہے، پھر ماں کے ذریعے سے اسے غذا ملتی ہے، پھر وہ انسان بنتا ہے، دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ خلقت کے میں نے مدارج بنا دیے ہیں. خلقت کے مدارج، جب بھی کوئی چیز خلق ہونا چاہے تو اس کے لیے مدارج کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے کہا میں انسان کی مدارج کے لیے یہ ترکیب بتا رہا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں جائے گا تو یکدم نہیں، کن فیکون سے نہیں، بلکہ مدارج اور مرحلوں کے ذریعے سے وہ دنیا میں اس کا وجود ہوگا. اس لیے خدا نے کہا اللہ الخلق والعمل، یہ خلق کرنا بھی یہ اس کی قدرت ہے. وہ چاہے تو خلق بھی کرتا ہے، لیکن چاہے تو اپنے امر سے بھی بنا دیتا ہے. کوئی چاہے تو امر سے بھی بنا دیتا ہے. امر کے یہ کون فیکون وہ ہو جاتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. کوئی بندہ کون فیکون سے نہیں بنا سکتا، بنانے والا وہی ہے. اور خلق سے اور بھی حضرت عیسیٰ نے پرندے کو بنایا، لیکن کن فیکون سے نہیں بنایا. مٹی موجود تھی، پانی موجود تھا، تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ہی خالق ہوں حقیقی. پانی خلق کرنے والا بھی تو وہ ہے نا. دیکھو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں نے پانی سے اور مٹی سے بنایا. ارے پانی کو خلق کرنے والا تو خدا ہے، مٹی کو بھی خلق کرنے والا خدا ہے. تو معلوم ہوا محتاج ہو گئے نا اس خالق کے، اس خالق کے جو واحد ہے اور احد ہے. تو وہ یہ خلق کر رہا ہے. جب خلق ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے بندہ، محتاج ہوتا ہے اشیاء کا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو خلق کے محتاج نہیں ہوتے، خلق کے محتاج نہیں ہوتے. جب 8ویں امام دربار میں امام کو بلایا گیا، امام رضا علیہ السلام بلایا گیا
مشورہ دیا کہ یہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ خدائی علم ہمارے پاس ہے، تمام علم ہے، اور واقعی یہ ہمارا بھی عقیدہ. کوئی مسلمان اس کو چیلنج نہیں کہہ سکتا کہ شیعوں کے جو امام ہیں، کسی امام نے دنیا کے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی. دنیا کے بڑے بڑے امام ہیں جن کا دعویٰ کیا تھا کہ اگر 2 سال امام جعفر کی شاگردگی میں نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. بڑے بڑے امام ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی شاگردی کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، مگر ان کے استاد کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. ہاں اگر یہی ہے تو لعاب مصطفی کی برکت کی وجہ سے. اس لیے مولا علی نے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے وہ علم عطا کر دی. ہر علم سے ہزار باب نکلتے ہیں. وَزَكَّنِي رسول اللہ زکا، رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ بچے کو دانا بھراتا ہے. تو کسی نے پوچھا صلوات محمد دربار میں کہا کہ یہ بڑے علم والے ہیں، ان کو شکست دینی چاہیے تاکہ یہ علم کا دعویٰ کا ناکام ہے. ان کا طریقہ جادوگر بلایا گیا. ان کا بات یہ ہے دسترخوان سجایا جائے، دسترخوان کے بعد جو کھانا ہوگا جب وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم جادو کے ذریعے سے اس کھانے کو، اس لقمے کو اٹھا لیں گے. اور جب وہ بے بس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہاں گیا آپ کا خدائی دعویٰ، کہاں گیا کہ آپ علم لدنی کے مالک ہیں، کہاں گیا وہ دعویٰ. تو امام کو بٹھایا گیا اور آپ سارے تماشائی وہاں بیٹھے تھے. مامون رشید بھی دیکھ رہا تھا. جو ہی ارادہ بھی نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا آپ کے سامنے جو وہ غذا رکھی تھی، روٹی رکھی تھی یا جو بھی چیز تھی وہ روٹی تھی. ابھی ارادہ نہیں کیا کہ جادوگر نے کوشش کی کہ اس روٹی کو اٹھا لے. اس نے اٹھایا ہی تھا کہ میرے امام کی نظر اس قالین پر تصویر لگی ہوئی شیر کی طرف دیکھا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ امر کیا ہوتا ہے اور خلق کیا ہوتا ہے. آپ خلق کے محتاج نہیں تھے، آپ علم لدنی کے مالک تھے. جو ہی اس نے کوشش کی تو اس وقت امام نے شیر کی طرف دیکھا جو تصویر تھی قالین پر بنی ہوئی. تو امام نے فرمایا یا ایھا الناس، چونکہ وہ آپ کا بھی غلام ہے. انہوں نے کہا خود ہارا اس دشمن منکر ولایت علی کو اپنا شکار بنا لے. ابھی کہنا تھا وہی تصویر جو تھی اصلی شیر کی شکل میں بننا شروع ہو گئے. جب اصلی شیر بنا تو اس وقت اسے کہا مولا حکم دے. اس جادوگر کو اس نے نگل لیا. جب نگل لیا مامون بڑا پریشان ہو گیا کہ کہیں میری باری نہ آ جائے. تو گھبرایا، کہا کہ یا امام فرزند رسول اسے کو اپنی حالت میں واپس چلا جائے. لیکن مولا وہ میرا جادوگر جو ہے، جادوگر جسے نگل لیا ہے اسے واپس کر دے. امام نے فرمایا مجھے یہ بتا جب حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ یاد رہا ہے یا نہیں، کہ حضرت موسیٰ کے جو جادوگر تھے ان کے رسی کو جناب موسیٰ کے اثار اجتہاد نے ان کو نگل لیا تھا. تو کیا واپس کیا؟ نہیں کیا. اگر وہ واپس کرتا تو یہ بھی واپس ہو جاتا. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ معجزہ امام ہی دے سکتا ہے، غیر نہیں دے سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. کسی نے کہا امام سے مولا یہ تو امر ہے. امر تو خدا کا کام ہے. آپ نے فرمایا خدا خالق امر ہے اور ہم صاحب امر ہے. تو اس لیے یہ ساری کائنات کے بارے میں
جو مولا کائنات بتایا سارے کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. ارے مولا کائنات کا دیکھو دنیا کے وہ آسمان زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ علی کا مقام سٹیٹس کیا تھا. اور دیکھیں ایک ہمارے بہت بڑے خطیب اور سکالر بہت اچھے تھے علامہ نصیر آباد رضوی صاحب مرحوم عمر, ان کے میں نے جملے سنے, انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھا اور مختلف کتب میں بھی آیا. جب آپ سے پوچھا گیا مولا کائنات سے تو ابن عباس سے آپ نے فرمایا, ابن عباس نے فرمایا, ابن عباس یاد رکھو کہ اللہ نے یہ پوری کائنات کیسے بنائی, اللہ نے ساری کائنات کیسے بنائی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ایک مادہ بنایا جو تقریباً آسمان زمین کے برابر مادہ بنایا. پھر اس مادے پہ اللہ نے غیب کی نظر سے دیکھا اس مادے پر. جب اللہ نے غیب و غضب کی نظر سے دیکھا وہ سارا کا سارا مادہ جو تھا وہ پانی بن گیا, وہ پانی بن گیا. اور یہ اس طرح نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے تالابوں والا پانی پوری کائنات کا پانی بن گیا. پھر اللہ نے اپنے غضب سے اس پانی پر نگاہ کی تو وہ پانی ابلنے لگا. پھر اتنا ابلا پانی, اس پانی سے بخارات جو ہے اٹھنے لگے, دھواں اٹھنے لگا. اس دھوئیں سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا. اس دھوئیں سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا. اور جو پانی میں جھاگ تھی اس جھاگ سے اللہ نے زمینوں کو بنایا. یہ مولا کائنات کا زمین کو بنایا. اور پھر اللہ نے پہلے آسمان تو جو ہے نا میری بات سن رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. میں کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں بھائی, رات کی کہانی تو نہیں ہے, مولا کا فرمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلا آسمان بنا, اور پہلے آسمان کا نام رفیع تھا. اور یہ جو آسمان ہے یہ دیکھو دھوئیں سے مولا کائنات فرماتا ہے گیس سے بنا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان میں کوئی ٹاکی لگی ہو؟ کتنے عرصے سے جب سے بنا ہے. کوئی آسمان میں کہیں کوئی دروازہ رکھو, یا کوئی جیسے سڑکیں بناتے ہیں خراب ہو جاتی ہیں, کہیں کوئی وہاں بریک ہوئی ہو آسمان کی. تو یہ توحید کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا. وہ بنایا خدا نے پہلا آسمان, اور زمین سے لے کر پہلے آسمان تک مولا فرماتا ہے 500 سال اور روشنی مسافت کا سفر ہے. پھر اللہ نے دوسرا آسمان بنایا جس کا نام قیدوم رکھا. دوسرے آسمان میں بھی اتنا ایک فاصلہ. پھر اللہ نے تیسرا آسمان بنایا. مولا کائنات فرما رہے ہیں آؤ دیکھو علی کو سمجھنا ہو تو علی وہ بتا گئے 1400 سال سے 1100 سال پہلے علی بتا گئے جس میں آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے. کیا کہنے ہیں, وہ علی نے پہلے بتایا. تیسرا آسمان بنایا, اور آپ نے فرمایا کہ تیسرے آسمان جس کا نام ماؤن رکھا. اور تیسرے آسمان میں درختوں کے پتوں کی مانند اس قدر اللہ نے سیارے اور ستارے بنائے, اور اس تعداد میں اللہ نے ملائک کو خلق کر دیا. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. ارے یہ وہ بتا رہا, معلوم ہوا یہ ساری کائنات اس کے سامنے بن رہی تھی, یہ سامنے بن رہی تھی. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے چوتھے آسمان بنایا. چوتھے آسمان کا نام پھیلون رکھا, اور فرمایا چوتھے آسمان میں ان سیاروں کی نورانی بستیاں ہوتی ہیں. جیسے یہاں بستیاں ہوئی وہاں بستیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہاں کے مکین ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسی مکین؟ اگر آسمانوں میں مکین نہ ہوتے تو آپ حدیثے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا یا ملائکتی, وہ تو فرشتے ہو گئے, وَسُکَانَ سَمَاوَاتِ. تو وہ سکانہ سماواتی کون ہے؟ ایک تو ملائکہ معلوم ہوا آسمانوں میں بھی کوئی رہنے والی مخلوق ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا نہیں جانتے ہیں.
کیا کہنے اور مولا نے فرمایا ابن عباس ان دنیا والوں سے کہہ دو کہ تم اگر علی کو نہیں سمجھے تو علی کو پرواہ نہیں، نانو حجت علیہم، ان آسمانی مخلوقات پر بھی محمد و آل محمد حجت ہے، ان پر بھی ہم حجت ہے۔ کتنے بڑا؟ پھر چوتھا آسمان، پانچواں آسمان بنا، چھٹا آسمان بھی اس میں، پھر فرماتا ہے ساتواں آسمان بھی جس کا نام عروس ہے، آخری ساتواں آسمان اللہ نے بنایا۔ اور اس ساتویں آسمان کے بعد ایک اللہ نے خلا پیدا کیا، وہ یہ نہیں چھوٹا موٹا ایسا خلا، جتنے زمین و آسمان ہے اس سے بھی فاصلہ ہے، خلا پیدا کیا۔ اس خلا کے اوپر مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے ایک سرمئی بادل جو ہے اس کو رکھا، بادل بھی اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی تھی جتنی زمین و آسمان کے درمیان، وہ بادل، اس بادل کے اوپر اللہ نے مقام مرحوسہ کو رکھا، مقام مرحوسہ کے بعد اللہ نے سدرۃ المنتہا رکھا۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جس میں جبرائیل بھی کہتے ہیں اگر ایک انچ بھی میں آگے بڑھوں تو میرے پاؤں چل جائے۔ تو سدرۃ المنتہا، پھر فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ نے جنت الماوا رکھا، جنت الماوا رکھا۔ جنت الماوا کے بعد اللہ نے کہا، مولا نے فرمایا کہ جنت الماوا کے بعد اللہ نے وہ 12 حجابات رکھے جو اس دن میں نے آپ کو پڑھ کے سنا۔ 12 حجابات کے بعد پھر اللہ نے کرسی کو رکھا، اور یہ کرسی ایسے کرسی نہیں، ایسے کرسی نہیں۔ لوگ پوچھے وہ کرسی کیا ہے؟ بھائی خدا سے پوچھو، قرآن میں واسعہ کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی وسیع ہے، آسمان و زمین سے بھی زیادہ۔ یہ اس طرح لکڑی کی بنی ہوئی کرسی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کرسی ہوگی اور چی چی کرے گی، نہیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی بنائی، کرسی کے اوپر عرش معلّا، عرش معلّا، اور عرش معلّا کے ساتھ وہ پردہ تھا، وہ پردہ تھا۔ مولا کائنات فرماتا ہے یہ وہ پردہ ہے جب اللہ کے رسول میرے سردار و آقا محمد مصطفیٰ نے میرے لہجے میں اللہ نے جن سے کلام کی تھی، اللہ نے میرے لہجے میں سے کلام صلوات و محمد و علی محمد۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے لہجے میں اللہ نے اس پردے میں میرے آقا و سردار سے کلام کیا تھا۔ اور جب پیغمبر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا؟ کیونکہ جبرائیل تو جا نہیں جاتے، کیونکہ جبرائیل جائے تو پڑ جائے۔ ارے کوئی نبی جا نہیں سکتا، موسیٰ جیسا نبی طور پہ گیا بے ہوش ہو گیا، کیا کہہ رہے ماشاءاللہ، امتی کوئی جا نہیں سکتا۔ ارے موسیٰ کے حوالے گئے ہلاک ہو گئے، نور کی تجلی سے وہ جا نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور اگر محمد مصطفیٰ کے لہجے میں کلام کیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں جب اپنے کلام کرنا چاہا تو محمد کے لہجے میں کرایا، محمد کے لہجے میں کرایا۔ اگر وہی لہجہ ہوتا تو یہ آداب کے خلاف تھا۔ دنیا میں تو کہا محمد مصطفیٰ نے کلام کیا، اللہ کا کلام، لیکن وہاں محمد کے لہجے میں تو ہو نہیں سکتا، جبرائیل ہو نہیں سکتے، نبی ہو کوئی نہیں سکتا، کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا، کوئی امتی بھی نہیں ہو سکتا، خدا خود سامنے آ نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا سامنے آ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی خاطبنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی لہجے میں مجھ سے کلام کیا تھا۔ تو میرے دوستو بات یہی ہے
میں چونکہ لمبی چوڑی تقریر وقت آپ کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ چونکہ عبادت کے دن ہیں، ٹائم پہ آیا کریں تاکہ ٹائم پہ مجلس کا افتتاح. تو یہ ذات علی ابن ابی طالب وہ ہے جسے اللہ نے کل میں نے کہا اپنی توحید کے ساتھ گواہ بنایا. کیا کہنے پیغمبر کا گواہ بنایا. حضرت موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، تو انہوں نے کہا میرے اللہ وجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی، میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کروں گا جب تک میرے بھائی کو میرا وزیر نہیں بنائے گا. موسیٰ آپ بنا لیں، نبی ہیں، بولے پیغمبر ہیں، آپ بنا کیوں نہیں لیتے؟ سارے کام ہو سکتے. کہا بے شک نبی ہوں، بے شک اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، بولے پیغمبر ہوں، مگر مجھے اختیار نہیں کہ میں اپنی مرضی سے وزیر بناؤں. میں نبی بھی اسی سے بن کر آیا ہوں، میرا وزیر بھی وہی سے ہوگا. جب موسیٰ جیسا نبی اپنی مرضی سے وزیر نہیں بنا سکتا تو جو موسیٰ کا بھی سردار نبی ہو اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے بنا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ کو بھی اللہ کی مرضی سے وزیر ملا، محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ کی مرضی سے وزیر علی ملا. تو اللہ نے گواہ بنا کر علی کے طالب کو اپنی گواہی کے ساتھ علی کو شامل کیا. بس 2-4 منٹ آپ سن لیں، چونکہ اس کے ساتھ ربط ہے، کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھیں. بسم اللہ. اللہ نے اپنی دیکھیں، اللہ نے بتا دیا کہ رسول کی گواہی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. 2 گواہ چاہیے، اور گواہ بھی وہ جو بے عیب ہوں. اب اللہ نے کہا ایک میں گواہ ہوں، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے. اب اللہ میں بھی عیب نہیں، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں. اب اللہ نے کہا میں جا نہیں سکتا، تو کیوں نہ میں اپنا ایک گواہ کو بھیجوں جو میرا کلام ہو مگر وہ صامت کی شکل میں ہو. وہ اللہ نے قرآن بنا کر بھیجا. کہا ایک قرآن گواہ ہے اور ایک قرآن ناطق گواہ ہے جس کا نام علی ہے. تو محمد مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں، ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے. پھر بولیں قرآن صامت اور قرآن ناطق، ان میں کوئی عیب نہیں. تو محمد مصطفیٰ نے بتا دیا ہر زمانے میں یہ 2 گواہ ہوں گے. ہر زمانے میں نہیں. تو پیغمبر کے زمانے میں ایک قرآن اور ایک علی، ایک قرآن ایک علی، اور علی کے زمانے میں ایک قرآن دوسرے حسن. حسن کے زمانے میں بھی 2 گواہ، حسن کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن دوسرا حسین. حسین کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک زین العابدین. زین العابدین کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد باقر. محمد باقر کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک جعفر صادق. جعفر صادق کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک موسیٰ کاظم. سن رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ ایک قرآن ایک موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک علی رضا. علی رضا کے زمانے میں 2 گواہ، علی رضا کے زمانے میں 2 گواہ، ایک قرآن ایک محمد تقی. محمد تقی کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک علی نقی. علی نقی کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن ایک حسن عسکری. حسن عسکری کے زمانے میں بھی 2 گواہ، ایک قرآن اور ایک امام مہدی. توجہ میری طرف. اب لوگ کہتے ہیں یہ تمہارا فلسفہ کہا گیا کہ ہر زمانے میں 2 عیب گواہ ہوں گے، 2 معصوم ہوں گے. اب امام حسن عسکری تک تو 2 گواہ ہوں گے، اب امام مہدی کے زمانے میں 2 بے عیب گواہ ہوں گے. قرآن تو ہو گیا دوسرا گواہ. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی کے لیے آئے.
मुकतवा कुरान है कि ईसा मासूम है, लेकिन वो ऐसा मासूम है जब आएंगे तो उस वक्त वो कहेंगे जब इमामों से उन्हें ऑफर करेंगे कि आप नबी हैं, तो क्या कहते हैं फरमाते रसूल तकद्दम, आप नमाज पढ़ा है। तो इमाम महदी 12वां शियों का इमाम आगे इमामत करेगा। उलिल अज़्म नबी इक्तदा में होगी, और मुसलमान अभी भी नहीं समझा कि इनकी शान मंज़िलत क्या है। अरे जिनके बराबरी में उलिल अज़्म नबी भी इनकी इमामत नहीं कर सकता, तो पहले की बराबरी में कोई इमामत कैसे कर सकता है? इसलिए पहचानो इनकी मंज़िलत को, इनके मकाम को, इनका मकाम क्या है। ये अल्लाह ने हादी बनाकर भेजे और कहा देखो ये मेरे बनाए हुए, इनका एहतराम करो। खुदा की कसम दुनिया अगर इनको पहचान लेती, दुनिया पहचान लेती तो कभी नबी की नवासियाँ कूफा और शायर के बरदार में सर नंगे ना फिराई जाओ। कभी जनाब सकीना यतीम ना हो, कभी जनाब ज़हरा दरबार से खाली ना जाती। और मुझे यहाँ एक जुमला करने याद आ गया। उम्मे अमर कहती हैं कि जनाब ज़हरा मुसल्ले इबादत पर गई थी कि रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा शहजादी रोने का सबब क्या है? कहा कि ऐ उम्मे अमन जल्दी करो, मुझे अपने बाबा के पास ले जाओ। क्या बात है कि मेरे शिकम में मेरा जो बच्चा है अजीब बातें करता है, मुझे रोना आता है। अज़ादारों जनाब उम्मे अहमद कहती हैं जनाब ज़हरा रसूल खुदा के पास गई, कहती है बाबा अल्लाह जाने मेरे शिकम में एक बच्चा है, अजीब बातें करता है। बेटा क्या कहता है? बच्चे की आवाज़ आती है या अम्मा अना अतशार, ऐ अम्मा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। बाबा यही नहीं बल्कि फिर बच्चा कहता है या अम्मा अना उरियान, बाबा जब ये कहता है कि मेरे पास लिबास नहीं होता। अदादार रसूल खुदा कहते हैं बस बेटी कहा नहीं बाबा, एक जुमला कहता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। का बेटा क्या कहता है? बाबा मेरे बच्चे की आवाज़ आती, अम्मा ये उस गरीब का सलाम कर जिसके लाशे में दौड़ा है, जिसका लाशा पामाल होगा। अदादारो रसूल खुदा फरमाते हैं बेटी फातिमा वो मंजर याद आ गया जब मेरा बेटा हुसैन ये पैदा होगा ना, करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। बाबा क्या मैं नहीं होगी? नहीं फातिमा तू भी नहीं होगी। क्या अली होंगे? नहीं अली भी नहीं होंगे। बाबा कौन होगा? कहा फातिमा बेटी अल्लाह ने ऐसी कौम को पैदा करेगा तो तेरे हुसैन को रोएगी, अपने जवानों को छोड़कर हुसैन के जवानों को अदादारों वही वक्त आ गया ना, वही वक्त आ गया कि हुसैन मैदान करबला में है। पहली मुहर्रम हुई, दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम, और दूसरी मुहर्रम को ये काफिला वहाँ पहुँचा ना। दूसरी मुहर्रम के बाद जनाब ज़ैनब का मामूल था, कहती है अम्मा फिदा ये घोड़ों की आवाज़ें आ रही है, मेरे भाई से पूछो क्या कोई हमारा हामी आ गया है, कोई हमारा मददगार आ गया है। आवाज़ देकर कहती है शहजादी हमारा मददगार नहीं है, आपके भाई के खून के प्यासे आ रहे हैं, कि दुश्मनों की फौजें आ रही हैं। अदादारों 6 मुहर्रम को या 7वीं मुहर्रम को बीबी ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा भैया हुसैन कोई हमारा भी मददगार होगा हो। कहा ज़ैनब तुझे पता है हर जमाने में लोग बेवफा निकले हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन भैया मुझे याद आ गया एक बाप का बचपन का दोस्त जिसका नाम हबीब इब्न मुज़ाहिर। भैया
اسے یاد کر لو، اسے بلا لو، بس عزادارو تاریخ والے لکھتے ہیں میرے مولا نے خط لکھا اور کیا لکھا؟ الہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اور سامنے لکھا من حسین ابن فاطمہ۔ بعد نے لکھا حسین ابن علی، لیکن کچھ مورخین نے لکھا کہ حسین ابن فاطمہ، یہ ماں کا نام اس وقت لکھا جاتا ہے جب کوئی کسی بڑی مصیبت میں ہو۔ عزادارو قاصد کو بھیجا گیا، جب قاصد خط لے کر کوفے میں آیا نا، جناب حبیب ابن مظاہر دسترخوان پہ بیٹھے تھے، دسترخوان کے پہ بیٹھے تھے، اتنے میں دروازے میں دکل باب ہوا، جناب حبیب ابن مظاہر گئے، دیکھا اس کا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ عزادارو قاصد کا نام مانا تھا، میرے مولا کے خط کو اس نے دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے خط کو اپنی آنکھوں پہ لگایا، چومنے کے بعد اس کا استقبال تو بڑا اچھا کیا۔ گئے، بیوی نے پوچھا کیا بڑے خوش نصیب، میرے مولا کا نام آ گیا، میرے مولا کا خط آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا خط کھول۔ عزادارو خط کھولنا تھا، خط کھولتے پڑھتے حبیب ابن مظاہر رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیوں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے میرے مولا نے لکھا حسین ابن فاطمہ، یہ اس وقت لکھا جاتا ہے کوئی بڑی مصیبت ہو۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخ مار کے رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا نے لکھا ہے حبیب تو میرے بچپن کا دوست، میں تجھے زحمت نہ دیتا، لیکن مجبوری ہے، میں کربلا میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ میری بہن زینب آ گئی ہے میرے ساتھ۔ عزادارو جب بیوی نے یہ سنا نا تو کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ اس نے تھوڑی دیر توقف کیا، توقف کرنے کے بعد بیوی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو نہیں جانا چاہتا، یہ میری چوڑیاں تو پہن لے، تلوار مجھے دے دے، میں جاتا ہوں۔ ارے زہرا کے بیٹا مدد کے لیے پکارے۔ عزادارو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کو بھیجا یا میرے گھوڑے کو فلاں جگہ پہ اسے انتظار کرنا۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد حبیب ابن مظاہر جب نکلے نا، دیکھا غلام گھوڑے کو کہہ رہا ہے گھوڑا اگر میرا مالک کی کسی وجہ سے نہ آئے تو مجھے وہاں لے چلو جہاں رسول کا نوازا مدد کے لیے پکارا۔ عزادارو جناب حبیب ابن مظاہر نے جب یہ سنا نا، سننے کے بعد غلام کو آزاد کیا۔ غلام کہتا ہے نہیں آقا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر کربلا میں پہنچی، بس مختصر کر دے جب کربلا میں پہنچنا تھا، غلام حسین میں ہلچل مچنے شروع ہو گئی۔ جناب زینب کو پتہ چلا اور محمد کو بلایا گیا، بیٹا یہ دیکھو باہر کو ہمارا مہمان آ گیا۔ عزادارو علی اکبر نے کہا پھپھی اماں، پھپھی میرے بابا کے بچپن کا دوست حبیب۔ عزادارو حبیب کا نام آنا تھا، جناب زینب نے کہا حبیب کو میرا سلام کہو۔ عزادارو جب کہا گیا ہے حبیب، اے حبیب زہرا کی بیٹی سلام کہتی سلام کہتی ہے۔ عزادارو حبیب رونے لگا، کہنے لگا کاش ایسا زمانہ بھی آ گیا غلام کو علی کی بیٹیاں بھی سلام کہتی ہے۔ عزادارو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ عزادارو 10ویں محرم کو میرے مولا نے کہا حبیب ان لائنوں سے کہہ دو ہمیں نماز پڑھنے دے، بس عزادارو 1-2 منٹ کے لیے زحمت دیتا ہوں، ہمیں نماز پڑھنے دے۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر گئے، عمر بن سعد سے کہا نماز پڑھنے دے۔ عزادارو عمر بن سعد نے جب یہ سنا تو کہا تم نماز بہانہ کرتے ہو، بہانہ کرتے ہو، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے جب یہ سنا تلوار نکالی، کتنے لائنوں کو فنار کیا، کہا یا مولا
अज़ादर मेरे मौला हुसैन अपने दोस्त हबीब इब्न मुज़ाहिर के लाशे पर गए, अज़ादर लाश पर गए, प्यार किया, हबीब के लाश को उठाने की कोशिश, पास आगे बढ़े, क्या मौला मुझे इजाजत देंगे? नहीं, ये मेरे बचपन का दोस्त अज़ादर मेरे मौला ने गंजे शोदा में हबीब इब्न मुज़ाहिर के लाश को रखा। हाय हबीब इब्न मुज़ाहिर की शहादत हो गई जब आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा जाने लगा। खुदा की कसम कहते हैं हबीब का एक बेटा है, हबीब का एक बेटा है, उसे पता चला जनाब सज्जाद कमर झुकी हुई थी, गले में तो हबीब इब्न मुज़ाहिर के बेटे ने आपके घुटनों पे हाथ रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तू कौन है, हमें सलाम करने वाला आना रोज ने कहा मौला मैं हबीब इब्न मुज़ाहिर का बेटा हूँ। अनादर जब कहा मैं हबीब का बेटा हूँ, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पुप्पी देखो हबीब का बेटा आ गया। अनादर जनाब ज़ैनब का बेटा मेरे करीब, वो करीब आया, जनाब ज़ैनब का बेटा पहले बता तेरी माँ किधर है। अनादर जब कहा माँ किधर है, आवाज आई छत पर बैठी हुई एक औरत की आवाज आई शहजादी मैं हबीब की बेवा, मैंने आंखें बंद कर रखी है, मैं कैसे देखूं आपके सरों पर चादर भी नहीं है। अज़ादारो हबीब इब्न मुज़ाहिर को रोने वालों, मैं कहूँगा जब हबीब इब्न मुज़ाहिर की मैं कहूँगा जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ हबीब की बेवा मुझसे पुरसा ले ले। मैं कहूँगा ऐ जनाब ज़ैनब आपने जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर की बेवा को तो पुरसा दिया, काश मुसलमानों ने आपको अपने भाई का कैसा पुरसा दिया, कुफार शाम के बाद हाथ पसे गर्दन और मरो ये तमाशा देख रहे थे। कहीं से पत्थरों की बारिश आती थी, कहीं से लोग सदके के खजूरें फेंक देते। बीबी कहती थी मुसलमानों तुम्हारे रसूल की हम नवासी है, सदका हराम। आलम मोहम्मद आल मोहम्मद हमारी मुख्तसर इबादत को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनके शोहदाए करबला के साथ मग़फ़िरत फरमाओ। या रब्बुल आलमीन जो बीमार है शिफा कामना फरमाओ। या रब्बुल आलमीन जो बेऔलाद है औलाद गरीब, या रब्बुल आलमीन इस इदारे का जो लोग काम दे काम फरमा दे, उनके लिए दुआ कौन या रब्बुल आलमीन मोहम्मद आल मोहम्मद सिवाय गमे हुसैन के कोई जो बच्चे ज़ेर तालीम में उन्हें कामयाबी हुई कमरानी होता है। या रब्बुल आलमीन इमाम ज़मान की रूह ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ज़ियादतल इल्म व बारकतन फिल रिज़्क़ सिहतन फिल जिस्म तूलन फिल उम्र नूरन फिल क़ल्ब तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इनल मौत मग़फ़िरतन बअदल दुख़ूलन फिल जन्नह व निजातन मिनन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या हुसैन 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 या हुसैन। शबीर का मातम है, शबीर का मातम है, तंजीम हुसैनी है, अब्बास का परचम है, तंजीम हुसैनी है। शबीर का मातम है, शबीर का मातम है, तंजीम हुसैनी है, अब्बास का परचम है, तंजीम हुसैनी है। शबीर
का मातम है, शबीर का मातम है, तंजीम हुसैनी है, अब्बास का परचम है, तंजीम हुसैनी है, अब्बास का परचम है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बुलंद आवाज से या हुसैन 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 या मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब 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 मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, तमाचे पैसे की डांडे, तमाचे पैसे की डांडे पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मैंने सरशिम से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ के तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे, मैंने सरशिंद से मांगा जो तुम्हारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया
मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा। साथ रहवारों के दोहराया गया है मुझको, साथ रहवारों के दोहराया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, साथ रहवारों के दोहराया गया है मुझको, साथ रहवारों के दोहराया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा 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 बाबा। नो के नेज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नो के नेज़ा पे उसे देखूं
हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा मौके नेज़ा में उसे देखूं तो देखूं कैसे मौके नेज़ा में उसे देखूं तो देखूं कैसे मेरा असगर था मुझे जान से प्यारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा 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 बाबा मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे कसूर क्या था मैंने सर शिव से मांगा जो मैंने सर शिव से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिलों ने हमारा बाबा मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मैंने सर शेर से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा 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 बाबा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा अब कैसी में आराम से सोने वाली अब कैसी ने पे आराम से सोने वाली सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा अब कैसी पे आराम से सोने वाली अब कैसी पे आराम से सोने
ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس 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 کہتے ہیں رو کر غلامی جو آقا سلام یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس کہتے ہیں رو کر غلامی جو آقا غلام سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس کہتے ہیں رو کر غلامی جو آقا سلام سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس ابھی اگر آپ جو خاص نہیں آئیں گے سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس جیب یا لٹکائیں گی گھر میں اجڑ جائیں گے سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس کہتے ہیں رو کر غلامی جی آقا سلام سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم حضرت اللہ، السلام علیکم باعث خدا، السلام علیکم حبیب